چلتے ہیں بدر کی طرف. اللہ اکبر. بہت مختصر سی بات کروں گا، یعنی میں نے آپ کو کہا نا کہ طویل واقعہ نا، تو مختصر یہ ہے کہ کافروں، قریش کے کافروں نے جب اتنا حسد اور معاملہ بڑھ گیا کہ کچھ وقوعات بھی ہو گئے، الٹے سیدھے انہوں نے کرنے شروع کر دیے. ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم ان کو کچل دیں، نعوذ باللہ، مسلمانوں کو. تو یہ ابو جہل پارٹی کی میٹنگ میں یہی طے ہوا کہ یار یہ ابھی تو 313 یا چھوٹے سے تو ہیں نہ، ان کے پاس تلواریں ہیں نہ کچھ ہیں، ابھی حملہ کرتے ہیں، صفایا ہی کر دیتے ہیں مدینے پہ. اب انہوں نے فوج بنائی اپنی کافروں کی، تقریباً 1950 فیگر ہے حدیث کی کتابوں میں، لیکن احتیاطاً 1000 لکھتے ہیں کہ یہ 1000 مسلح فوج. یہاں کتنے ہیں میں نے بیان کی، 2 گھوڑے 3 گھوڑے، 2-4 تلواریں، 70 80 اونٹ بس، اور 313 لوگ. ایک اونٹ پر 3 آدمی بیٹھ کر گئے جنگ غزوہ میں. اور نبی علیہ السلام خود 3 افراد کے ساتھ، مولا علی اور ایک صحابی. وہ صحابی اتر کے کہا یا رسول اللہ نہیں، آپ اونٹ پر بیٹھے، ہم پیدل چلیں گے. سرکار نے فرمایا تیرے پاؤں ہیں تو میرے بھی پاؤں ہیں نا، میں بھی چل سکتا ہوں. مساوات دیکھو، جیسا تو چلے گا ویسے میں چلوں گا، باری باری اس طرح ہی چلتے رہیں گے. اور یہ دیکھیں، یہ جذبہ تھا صحابہ کے اندر. اور وہاں سے تیاری، ہر چیز میں لیس، ہر کا سامان، جنگ کا سامان پورا پیک. اونٹ ڈبل کہا جاتا ہے کہ اپنی جتنے 1000 تھے ان سے بھی کافی زیادہ. اور اتنی تیاری کے ساتھ نشے میں چور اپنی جیت کے کافر مدہوش کے، ہم تو 1 منٹ میں جا کے جیتنا ہے، وہاں کرنا کیا ہے، وہاں آنا ہے اور بس ہم صفایا کر دیں گے، ان کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سوچ کر سارے کے سارے تیاری کر کے نکلے. حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے اعلان کروایا مدینہ پاک میں کہ ہم جہاد کا وقت آ گیا ہے، دشمن حملہ کر رہا ہے، سب لوگ آ جاؤ، اپنے اپنے نام لکھا دو، تیاری کر لو، مجاہدوں کی ضرورت ہے. اور پھر شرط رکھی کہ 14 سال سے کم عمر کا کوئی بندہ، کوئی بچہ شامل نہیں ہوگا. بوڑھوں کو بھی تھوڑی فیسلٹی دی. اس طرح فرمایا آپ نے، عورتوں اور بوڑھوں کو بھی. یہ اعلان ہوا نا، تو اللہ اکبر. مسجد نبوی کا منظر دیکھیں آپ. حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے اقدس پہ مسجد نبوی کے ایک عورت چادر لپیٹی ہوئی اور گود میں چادر لپیٹی ہوئی ایک بچہ لے کے. جذبہ دیکھیں. وہاں تو ہر آدمی نکل گیا تھا، بوڑھا بھی بول رہا تھا میں بھی جاؤں گا، میں بھی جہاد کروں گا، میں بھی جہاد کروں گا. سمجھ رہے بدلا، وہاں کسی کا رکنا نہیں، سب تڑپ رہے تھے یا رسول اللہ ہم بھی آئیں گے. لیکن حضور سب کو چن چن کے الگ الگ کر رہے تھے. وہاں ایک عورت، کیا تاریخ میں یہ واقعہ ہے، ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی جہاد میں حصہ لینا ہے. بولا بھی عورتوں کو ہم نے منع کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں اپنا بچہ پیش کرنا چاہتی ہوں، دودھ پیتا بچہ 8-9 مہینے کا وہ پیش کرنا چاہتی ہوں. سرکار کو کپڑا ہٹا کر بچہ دکھایا. یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے جہاد کے لیے آئے گا، میرے پاس کچھ نہیں، میرا شوہر انتقال کر گیا عرصہ، کافی عرصے سے 6 مہینے 7 مہینے ہوئے، یہ بچہ ہے، یہ بچہ میں آپ پر کو دینا چاہتی ہوں، اس کو اس جہاد میں اس کا بھی نام لکھیے. حضور مسکرائے، فرمایا کیا، کیوں اس کا نام لکھانا چاہتی ہے، کیا کرے گا، ابھی تو اس کو تیری ضرورت ہے، تیری پرورش تو اس کی کرے گی، تیری نگہبانی کی ضرورت ہے، تو ہمیں دے رہی ہے. بولے یا رسول اللہ رکھ لیں، کام آئے گا. بولے نہیں یہ کیا کرے گا، بتا، تو جنگ لڑے گا، چل نہیں سکے گا، کچھ نہیں کرے تو کہہ رہی. بولے یا رسول اللہ ایک بات بتاؤں، آپ اسے لے لیجئے نا. بولے کیوں؟ بولے یہ بڑے کام آئے گا. اب سرکار مسکرائے، برداشت، کیا کام آئے گا؟ سرکار دشمن ہے نا، کافر، ان کے پاس تیر بھی تو ہوں گے نا، وہ تیر چلا لے ہوں گے، آپ کے پاس ہو سکتا ہے ڈھال نہ ہو، تو میرے بچے کو اپنی گود میں رکھ لیجئے گا، اپنے ہاتھ میں رکھ لیجئے گا، جہاں سے تیر آئے اس کو آگے کر دیجئے گا، جہاں سے تیر آئے اس کو آگے کر دیجئے گا، میں سمجھوں گی کہ میرا بھی حصہ اس بدر کے اندر ہو گیا. حضور کے آنسو نکل گئے. اللہ اکبر. اس کا جذبہ دیکھ کے فرمایا لا میں لے لیتا ہوں. آپ نے وہ بچہ لیا، اب تم نے دے دیا مجھے، میں مالک ہو گیا، اب میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس بچے کو لے اور اس کو ایک سپہ سالار اسلام کا بنا، مجاہد بنا، اس کی تربیت کر. اب یہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اب یہ میری امانت ہے. اللہ دیکھیں جذبہ. اب جذبہ ایک اور دیکھیے، تاریخ لکھتی ہے یار، کتاب پڑھو آپ، تاریخ لکھتی ہے. اللہ رب العالمین جس کو ذلیل کرے نا، اللہ فرعون کو ذلیل کیا تو کیا کیا. دیکھو آج بھی جو تم بھی کو ممی شمی، وہ پل پہ سے لوگ چپل میلے گندے اس کے منہ مارتے ہوئے چلتے ہیں نا، وہ پل بنا دیا نا، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا. عبرت کا نشان نمرود کو بنا دیا. ایک مچھر سے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ایک مچھر نے اس کو تباہ کر دیا نمرود کو. کیسے؟ کتنا دعویٰ، کتنے قتل، کتنے معاملے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والا معاملہ، وہ اتنا مغرور ہو گیا
کہ اللہ نے جب چاہا نا کہ اب اس کی پکڑ کرنی ہے، بہت ڈھیل تھی نا، تو ایک مچھر یہاں سے نکل کے یہاں آ گیا، اب وہ پریشان، یہاں پریشان، اب وہ تو بڑا بادشاہ، یہاں مارے ہاتھ تو یہاں مچھر آ جائے، وہ ہاتھ ہی ہاتھ مارتا رہتا۔ اب اس کی کیا ہو گئی طبیعت کہ لوگوں کو بلاتا کہ جو اس کے استقبال کرنے والے مہمان آتے تو بولے پہلے جوتا نکالو یا سر پہ مارو تاکہ مجھے آرام آئے، وہ سر پہ مارتے مچھر ادھر آیا تھا، پھر دوسرا تھا بولے ادھر مارو سر پہ، جوتیاں پڑی لٹرلی اس نمرود کو، کنگ آف دا ورلڈ، پوری دنیا کا بادشاہ تھا یہ کافر، اور دیکھو ہوا کیا، اس مچھر سے اس کی جان چلی گئی۔ اللہ چاہے تو ہاتھی کو چیونٹی سے مروا دے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں ابو جہل جیسا، جسے سرکار کہتے ہیں یہ میرا دشمن جو ہے یہ فرعون سے بھی بڑھ کر ہے، تاریخ گواہ، یہ بات حضور نے مقال میں ادا فرمایا حدیث پاک میں کہ تاریخ کہ یہ فرعون سے بھی بڑھ کر بڑا دشمن ہے۔ فرعون مرتے وقت تک اللہ سے توبہ کرنے کے لیے رجوع ہو گیا تھا، تب تو اللہ نے فرمایا اب تیرا وقت چلا گیا، لیکن یہ کیسا مرا ہے اب سنیے۔ معاذ اور معوذ دو بچے اسلام کی تاریخ میں، ایک کی عمر 12 سال، ایک کی عمر 13 سال۔ ماں سے کہتے ہیں ماں ہم تو جائیں گے، ہم نبی کے دشمن کو نہیں چھوڑیں گے، بس ہم تو یہ ایم لے کے جا رہے ہیں کہ ہم نبی کے جو دشمن ہے نا اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو ماں نے کہا بیٹا تمہیں اجازت نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تم جاؤ قربان ہو جاؤ اسلام۔ بولے آپ اجازت دے دو امی، باقی ہم وہاں طے کر لیں گے سرکار کے پاس۔ اجازت ملی، وہاں آئے دونوں بچے۔ اب ایک چھوٹا بچہ تھا، ظاہر ایک چھوٹا بھائی تھا 12 سال کا، 13 سال کا تھوڑا سا اچھا تھا، تو قطار میں سرکار لائن بنا کے چیک کر رہے تھے سب کو، کون کون کو لینا ہے کس کو نہیں لینا۔ تو ان کا جذبہ دیکھو آپ یار، یہ دونوں بچوں نے دیکھا کہ سرکار سب کے قد دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا کون سا ہے، تو دو پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اس لائن کے اندر۔ آئے ہے، حالانکہ حضور جانتے ہیں، حضور دیکھ رہے مسکرا رہے، پنجے کے بل کھڑے ہوئے تاکہ ہمارا سر سب کے برابر ہو جائے، حضور کے ہاتھ تیرے کو قبول ہے۔ حضور علیہ السلام نے معاذ کو دیکھا، بڑے بھائی کو، بولا تم آ جاؤ، تم چلو گے، ٹھیک ہے۔ چھوٹا بھائی کو منع کر دیا۔ اب چھوٹا بھائی رو رہا ہے، بھائی کی طرف دیکھ رہا ہے، میں کیا کروں؟ حضور کے پاس فوراً پہنچ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے سلیکٹ نہیں کیا؟ بولا نہیں بیٹا تیری عمر کم ہے، تیری عمر بھی کم ہے، تو بچہ ہے، ابھی تجھے تیری ماں کی ضرورت ہے، جا ماں کی خدمت کر۔ اب کہنے یا رسول اللہ، اب دیکھو جذبہ دیکھو یا رسول اللہ، نہیں آپ جانتے ہیں یہ جو آپ نے معاذ میرا بڑا بھائی ہے اس کو قبول ہے، اس کی کوئی کیا ہے، اس کو میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میرے میں بہت طاقت ہے۔ بولے کیسے؟ بولے جنگ کے اندر عمر کی ضرورت پڑتی ہے کہ طاقت کی ضرورت پڑتی ہے؟ سرکار مسکرا رہے، سرکار جانتے ہیں، اللہ وہ سب جان رہے ہیں، مسکرا رہے۔ بولے طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، ظاہر ہے جنگ میں لڑنے کی۔ بولے مجھ سے میری طاقت اس سے زیادہ ہے، اگر ایسا ہے تو آپ کشتی لڑوائیں میرے سے، دیکھو اگر وہ جو جیت گیا تو میں نہیں جاؤں گا، اور اگر وہ ہار گیا پھر تو میں شامل ہوں گا نا۔ حضور مسکرایا، بولے چلو جاؤ جاؤ۔ حضور نے کشتی لڑوائی، صحابہ سارے راؤنڈ لگا کے کھڑے ہو گئے، اور وہ اپنے اس کے کان میں بھائی کو کہہ رہا ہے یار تو سلیکٹ ہو گیا، اے تو آ گیا، تیرا نام تو، اگر تو تھوڑی سی میرے ساتھ تعاون کرے نا تو انشاءاللہ ہم دونوں مل کے نبی علیہ السلام کے دشمن اور گستاخ کو ماریں گے۔ تمنا دیکھو کیسی، بھائی نے کام کر دیا، دونوں کو اللہ کے رسول نے سلیکٹ کر لیا۔ میرے دوستو یہ جذبہ، ایسے کئی واقعات ہیں، آپ کو میں لمحہ وقت نہیں ہے، ظاہر پورا وہ بدر کا مقام ہے، ہمیں جو کرنا تو یہ چاہیے تھا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو تیاری کا سلسلہ ہے اس کو ایک جمعہ رکھنا چاہیے، اور ایک لڑائی کا جو معاملہ ہے اس کے اندر تو آج ہمارا بیان بھی یہی ہے نا، اختیارات مصطفیٰ، غزوہ بدر اور اختیارات مصطفیٰ۔ وہ اختیارات مصطفیٰ جنگ لڑائی میں دیکھیں گے نبی کے اختیارات کیا کیا نبی کے اختیارات ہیں، اللہ اور قرآن سے ثابت، یہ میں وہ بات نہیں کر رہا، قرآن پاک سے آپ کو ثابت کریں گے ہم انشاءاللہ عز و جل۔ ایسا نہیں، حدیث تو ہے ہی، میں نے مستند بخاری سے تو کم نہیں کوئی بات، بخاری کی بات بھی کی۔ اب دیکھیے میرے دوستو کیا ہے اس میں، آپ ایک چیز دیکھتے ہیں، جذبہ، اور اللہ گواہ ہے یہ جذبوں نے، حضور اللہ اور رسول کے عشق نے اللہ بندوں کو کیا سے کیا بنا دیا۔ آپ دیکھیں میرے نبی علیہ السلام، اللہ میں نے عشق رسول کیا ہے، عشق رسول کیا ہے، عشق رسول اللہ اکبر ہوتا بندہ ابو بکر ہے، صدیق بنا دیتا ہے، عشق رسول ہوتا عمر ہے، فاروق بنا دیتا ہے۔ ارے عشق رسول کیا ہے، جس کے دل میں سما جائے عشق رسول تو ہے کیا، عثمان ہوتا ہے
ذوالنورین بن جاتا ہے، علی ہوتا ہے حیدر کرار بن جاتا ہے، اللہ اویس کرنی بن جاتا ہے، مولانا جامی بن جاتا ہے، عبد الرحمن جامی بن جاتا ہے، امام بوسیری بن جاتا ہے، رضا بن جاتا ہے، ارے اور تو چھوڑو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بن جاتے ہیں، اللہ اکبر، معین الدین داتا خواجہ غریب نواز بن جاتے ہیں، اور میرے علی ہجویری داتا گنج بخش بن جاتے ہیں۔ میرے دوستو یہ جذبہ ہے، ان جذبوں میں آپ دیکھیے سارا عشق نبی تھا اس غزوہ بدر کے اندر کہ اے جذبے شوق تو نے بڑا مرتبہ دیا، مجھ کو در رسول کا منگتا بنا دیا۔ کیسے کیسے عاشق دیکھ لیں آپ لسٹ اٹھا کے کہ داتا بنا دیا کسے خواجہ بنا دیا، بندوں کو تیرے عشق نے کیا کیا بنا دیا۔ نبی کی محبت، کوئی بھی اللہ کا ولی دیکھو نا نبی کی محبت سے خالی نہیں، وہ دوسرا ہوگا ولی، سمجھ رہے نا، وہ ڈلی پھلی ہوگا ولی۔ کوئی بھی آپ لسٹ اٹھا کے دیکھ لو، اولیاء کرام کی لسٹ اٹھا کے دیکھو، بایزید بستامی سے دیکھ لو، بایزید بستامی سے اٹھاتے اٹھاتے آؤ، اللہ سری سختی سے اٹھا کے آؤ، اب جنید بغدادی سے لاؤ، آتے جاؤ لسٹ فہرستان اولیاء کرام میں، غلامان مصطفیٰ میں، کہیں داتا نظر آئے گا، کہیں خواجہ نظر آئے گا، کہیں فرید نظر آئے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ صرف عشق کی بات ہے، اور یہ عشق کی بنیاد آپ دیکھیں بدر کے